قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا خود رب نے، جو سوچ مٹانے کی رکھے گا وہ خود ہی مٹے، دنیا کو پتا ہے یہ حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ ہر عمل زیست کا منشأ قرآن رکھنا، ہر عمل زیست کا منشأ قرآن رکھنا، عظمت قرآن پہ قربان دل و جاں رکھنا، خود ہی بن جائیں گے اسباب تیری بخشش کے، اپنی اولاد میں ایک حافظ قرآن ضرور رکھنا۔ ہے پیام صداقت کلام قرآن کا، ہے پیام صداقت کلام قرآن کا، کس قدر ہم پہ ہے یہ انعام قرآن کا، دنیا نے مٹانا تو چاہا بہت، پھر بھی روشن ہے دنیا میں نام قرآن کا۔ حضرات ناظرین، پھر وہی بات اور وہی مدعا اور وہی موضوع، کیونکہ وہ خبیث اپنی بات سے پھرنے والا نہیں ہے، اس کو اپنے عہدے کا لالچ اور اپنے منصب کا لالچ اس قدر ہو چکا ہے، وہ اندھا ہو چکا ہے، بالکل اس کو دیکھ نہیں رہا ہے، وہ اندھ بھکت بن چکا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے، ایک ویڈیو سامنے آئی تھی، میری بیوی، میرے بچے اور میرے سب کچھ مجھ کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ میں ہی کہتا ہوں ہر آدمی تجھ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ جن کے لیے تو یہ کام کر رہا ہے وہ بھی تجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ابو لہب جو صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت مقابلے میں رہتا تھا، لیکن جب اس کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایسا عذاب مسلط کیا، اس پر چیچک کی بیماری نازل کر دی، اور وہ چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ عرب کے لوگ چیچک کی بیماری سے بہت نفرت کرتے تھے۔ جب اس کی لاش کو دفن کرنے کا وقت آیا تو لوگوں نے اس کی لاش کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا، بلکہ ڈنڈے اور لاٹھیوں سے اس کی لاش کو گھسیٹ کر جو ہے کسی دور جگہ پر لے جا کر کے پتھروں سے دور سے کھڑے ہو کر پتھروں سے اس کی لاش کو دفن کیا گیا۔ یہ عذاب ان لوگوں کا ہوتا ہے جو شریعت مطہرہ پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو پاک اور پوتر کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ ان لوگوں کا عذاب ایسا ہی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ چھوٹ جب تک ملی ہوئی ہے بھاگے پھرتے رہو، جہاں تک بھی قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کرتے رہو، لیکن یاد رکھنا یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کبھی مٹ نہیں سکتا، چاہے پوری دنیا زور لگا لے، وسیم رضوی کہیں آ جائے، ہزار وسیم رضوی آ جائے، اور وہ آ کر بھی قرآن کریم کو مٹانے کی، قرآن کریم کے اندر تبدیلی کرنے کی، قرآن کریم کے زیر و زبر، نقطے، تشدید، یہاں تک کہ قرآن کریم کی کسی صورت کو مٹانے کی کوشش کرے تو مٹا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، اور جس کتاب کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ کون اس کو مٹانے والا ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے میں وسیم رضوی سے کہتا ہوں کہ اپنے حشر کو اب یاد رکھنا اور اپنی موت کو یاد رکھنا۔ یقیناً تیری موت مقدر ہوگی، لیکن اس طرح ہوگی کہ دنیا کے لیے تو نشان عبرت بن جائے گا، دنیا کے لیے تو نصیحت بن جائے گا، اور دنیا سوچے گی اگر ہم نے قرآن کریم پر انگلی اٹھائی تو ہمارا حال بھی وسیم رضوی جیسا ہوگا۔ تو اسی لیے مسلمانوں اس کا پورا بائیکاٹ کرو، اور میں کہتا ہوں حکومت سے کہ اس کو حراست میں لے اور اس کو ایسی سزا دے جو پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پورے ورلڈ کے لیے وہ نشان عبرت بن جائے، اور نشان عبرت بن کر کے پھر لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی گندی سوچ اور گندے لعین مردود آدمی سے حفاظت فرمائے، اور ایسے شخص کو ایسی موت دے جو پوری دنیا کے لیے نشان عبرت بنے، پوری دنیا کے لیے نصیحت بنے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔